بخاری صاحب، ہر روز کسی امریکی کسی برطانوی جریدے سے پاکستان کے لیے محبت بھرے آرٹیکلز جو ہیں وہ آج کل اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اب فارن پالیسی اور دی ڈپلومیٹ نے بھی جو ہے وہ آرٹیکلز لکھے ہیں پاکستان کی تعریف میں. کیا یہ پاکستان کے لیے گڈ اومن ہے بھی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اتنے کریڈیبل میگزینز میں آرٹیکل چھپوانا صرف ڈالروں کا محتاج ہو تو بھارت کے پاس ہم سے زیادہ وسائل اور ہم سے زیادہ ڈالر ہیں، تو وہ تو پھر کتابیں چھپوا لیتے نا. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو میگزینز ہوتے ہیں ان کی اپنی کریڈیبلٹی انٹیکٹ ہے، یہ کرائے کے ٹٹو نہیں ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کے ہوا ہے، کیونکہ جس بات کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں اس بات میں کہیں کوئی شک نہیں ہے. دو تین چار چیزیں جس کا ذکر بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اس ڈپلومیسی کی اچیومنٹ کا، اس عسکری قیادت کے اس میں رول کا جو تذکرہ یہ میگزینز کر رہے ہیں، اسے ہم افیکٹو کہاں کہاں دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کو امریکہ کے حصار سے نکالنا آسان کام بالکل نہیں تھا. بالکل. نہ صرف یہ کہ امریکہ سنجیدگی سے سمجھتا تھا کہ بھارت اس قابل ہے کہ اس کو اس خطے میں چودھری بنایا جائے، اور چائنا کے خلاف ایک بہت مضبوط طاقتور قوت جو ہے وہ اسے کنٹین کرنے کے لیے اس کو طاقتور بنایا جائے. جی. اب امریکہ ایسا نہیں سمجھتا ہے. بخاری صاحب، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم نے دیکھا کہ امریکن فارن پالیسی شروع سے اب تک وہ کنٹینمنٹ آف چائنا پہ یقین رکھتی رہی ہے. تو اگر بھارت کا اگر آلٹرنیٹو پاکستان ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تو یہ رول نہیں ادا کر سکتا؟ تو امریکہ اتنے بڑے اپنے نہیں، مگر جو چیز ہو ہی نہیں سکتی ہم اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ہم چائنا کے خلاف کبھی جا ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم یہ کیوں کہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ بخاری صاحب، اس کا آلٹرنیٹو کچھ دیکھیے، دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہندوستان اب اس قابل نہیں ہے، کرپلڈ ہے. بالکل. اس کو جوت پڑ چکے ہیں ایک جنگ میں اپنے سے 5 گنا چھوٹے ملک سے. امریکہ کو ریئلائز ہو گیا کہ تو پاکستان ان کو ریئلائز ہو گیا کہ اس نے کیا کھڑا ہونا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا کھڑا ہونا ہے جو اپنے آپ کو کا دفاع نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرفارمنس رہی ہے پاکستان کے مسلح افواج کی، اس نے دنیا کو ایک میسج دیا ہے کہ اٹ از ناٹ دا مشین، اٹ از دا مین بیہائنڈ دا مشین. اور پاکستان کے پائلٹس ہوں، پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی بنانے والے ہوں، ان سب نے اپنی سپرمیسی ثابت کر دی ہے. اور دنیا کے یہ تو نارمل آپ کہیے کہ پولیٹیکل میگزینز ہیں نا، جو ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر ملٹری ٹریننگز دی جاتی ہے، جہاں پر ملٹریز پر ریسرچ ہوتی ہیں، جہاں تحقیق ہوتی ہے، ان اداروں نے جین بک آف ڈیفنس جو ہے ایک اسی طرح کا ادارہ ہے، وہاں تسلیم کیا گیا کہ پاکستان یہ جنگ جیت گیا ہے. ایک تو یہ کہ اس کے بعد اس کی جو ریپوٹیشن تھی، میں کیا کہوں، رفیل طیارے بنانے والے سر پیٹ رہے ہوں گے، اپنے بال پھاڑ رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے کن کو دے دیے. وہ F-17 تھنڈر والوں نے وہ تماشا بنا دیا، حلوہ بنا دیا ان کو. تو اب تک تصدیقیں آ رہی ہیں ہر طرف سے کہ رفیل گرے تھے. جی. بخاری صاحب، یہ جو ہے میگزینز بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر ہے اور بھارت لوزر ہے. تو بخاری صاحب، اتنا انٹرسٹ کیا ہے امریکہ کا پاکستان کے اندر؟ آپ نے بتا دیا کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا حصہ تو پاکستان نہیں بن سکتا. تو آپ کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ there is nothing free lunch in America؟ بالکل بالکل. تو یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے، پتہ نہیں ہم سے وہ کیا افزانہ مانگیں گے. کیا مانگ سکتے ہیں بخاری صاحب؟ دیکھیے، اس وقت ہماری ضرورت ہے ان کو کئی حوالوں سے. ہماری ضرورت ہے ان کو مڈل ایسٹ کی پالیسی میں، ہماری ضرورت ہے ان کو ساؤتھ ایشیا میں، ہماری ضرورت ہے ان کو کئی دیگر حوالوں سے، جس کا وقت آئے گا تو ہم اس کا تفصیل سے ذکر بھی کریں گے. ہم چائنا سے دشمنی نہ کر سکتے ہیں، نہ ہماری شرست میں ہے، نہ یہ قوم کبھی برداشت کرے گی. لیکن ایک بفر زون کا ہونا تو ضروری ہے نا بیچ میں. ہم ایکٹ کر سکتے ہیں ایز اے بفر زون. وہ ٹلٹڈ کبھی نہیں ہوگا امریکہ کی طرف، ہماری ٹلٹ چائنا کی طرف رہے گی، کیونکہ ہمارا مستقبل اس سے جڑا ہوا ہے. اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا ہوں جو حالات ہیں. شوکت عزیز نے کہا تھا دس از دا ٹائم ٹو لک ایسٹ. یہ بڑا فیمس سلوگن تھا ان کا کہ مغرب چھوڑ دیں، ویسٹ چھوڑ دیں، ایسٹ کی طرف دیکھیں. اور پاکستان کے مائنز اینڈ منرلز میں بھی کافی امریکہ کا انٹرسٹ اب جو ہے دیکھیے، وہ میں نے تو کہا نا کہ فری لنچ کوئی نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ جو پارٹنرشپ کر رہے ہیں، جو ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، اس سب کچھ میں امریکہ کا مفاد موجود ہے. بس ہم نے جس چیز سے احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ ہم چائنا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. یہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمارا ٹلٹ جو ہے وہ ہمیشہ چائنا کی طرف رہے گا. ٹھیک ہے جی، آگے آ جائیے. دوسری بات یہ کہ ہم نے جس طریقے سے ایک اسٹریٹجی ہے بھارت میں
فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ووٹر سے ووٹ لینے کی، ہمیشہ پاکستان پر الزام لگانے کی. ہم نے پہلگام کا جو مطلب بھرکس بنایا ہے وہ ساری دنیا نے مان لیا ہے. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرا لیں، انٹرنیشنل کمیشن بنوا لیں، ہم تیار ہیں ہر طرح کے، اور ہم نے ہر طرح کے ثبوت تمام انٹرنیشنل اداروں اور امپورٹنٹ کیپٹلز کو مہیا کر دیے. جی بخاری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم جب پاکستان کی تعریفیں امریکہ سے ہو رہی ہیں، آئے دن اس طرح کے آرٹیکلز آتے ہیں، تو بھارت کے اندر ایک صفحہ ماتم جو ہے وہ بچھا ہوا ہے. اس کی میڈیا جو ہے وہ بار بار اس کا رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان کی اتنی تعریف کیوں کی جا رہی ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کسی انڈین اینکر کے ساتھ بیٹھا ہوں جسے بہت اعتراض ہے کہ یہ آرٹیکل کیوں چھپ رہے ہیں. بھائی یہ میں نے کہا یہ ایویں نہیں چھپتے ہیں، اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے چھپنے کی نا. تو آپ بار بار تیسری دفعہ آپ نے کہا کہ جی یہ جو چھپ رہے ہیں یہ چھپتے ہیں پرفارمنس پہ. جی بخاری صاحب، میں تو اس بارے میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ بھارت کے اندر اس بات کا رونا ہے کہ پاکستان کی اتنی تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں. ایبسولوٹلی یہ بات آپ کی درست ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ان کے لیے تو دن رات حرام ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ان کا رائزنگ انڈیا گیا. ان کو ایک اور بخار تھا اپنے بارے میں کہ ہم سفارتکاری کے مہاراج ہیں، لیکن سفارتکاری میں جو جھوٹ ان کو پڑ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ بھارت کو امریکہ کے حصار سے نکال کے پھینکنا آسان کام نہیں تھا. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ایکنالجمنٹ بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے پاکستان کی، ان کی سفارتکاری ایک نئی اصطلاح ایجاد ہو رہی ہے. لیکن ایک بات میں بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے جو سفارتکاری کی یا جو نام کمایا ہے، اس میں حکومت کی مکمل سپورٹ ان کو حاصل رہی ہے. تو وہ آئسولیشن میں کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ حکومت کے ساتھ مل کے جو نیک نامی آج پاکستان کو ملی ہے، یہ اس ایک پیج کی جس کی منترا ہم نے پچھلے دور میں بہت زیادہ سنی تھی، یہ اس کی بنیاد ہے اس پرفارمنس پہ. جی بخاری صاحب، بھارت کی فارن پالیسی بہت ہی بری طرح ناکام ہوئی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا وہ اتنے پریگمیٹک نہیں ہیں، صرف آئیڈیالوجیکلی دیکھتے ہیں فارن پالیسی کو؟ دیکھیے میرے خیال سے ان کے ملک کے اندر جتنا کچھ کھلواڑ ہو رہا ہے، چاہے وہ دنیا پور ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے جتنی بھی مائنورٹیز ہیں وہاں پر، ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ اتنا ساکن ہو گئے ہیں کہ ان کو عالمی منظرنامے کے اوپر پاکستان کس برق رفتاری سے چھا رہا ہے اس کا احساس ہونے تک بہت کچھ ہو چکا تھا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کشمیر جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ یا تو بیک برنر پہ چلا گیا ہے یا یہ کولڈ سٹوریج میں چلا گیا، اور واقعتاً سالہ سال اس کی بات نہیں ہوتی تھی. اب آپ دیکھیے کہ جو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر از اے برننگ ایشو آف ساؤتھ ایشیا اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو ایکٹ ایز این آربیٹریٹر. میں ثالث بننے کے لیے تیار ہوں. سنا آپ نے؟ دیٹ مینس انٹرنیشنل ورلڈ میں ایک بار پھر کشمیر کی باز گشت جو ہے وہ سنی گئی تھی. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسی سفارتکاری کا نتیجہ ہے جس کے لیے یہ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں. یہ آرٹیکل چیریٹی میں نہیں آ رہے ہیں. بالکل بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ جب پاکستان کی برف پگھلی تو اس کے ریزن دہشت گردی کے واقعات تھے کہ جو پاکستان نے سفارتکاری کی. ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ. یس، پاکستان نے جو پرفارم کیا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، جتنے ہم نے آپریشنز کیے ہیں، جتنا ہم نے ان کو کرٹیل کیا ہے، اس کو بھی پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. اور یہ ڈٹرمنیشن آپ کو پتہ ہے کہ عاصم منیر کا تھا. جب کنونشن سینٹر کی سپیچ میں بار بار جو مینشن کرتا ہوں، اور اس کے بعد جتنی تعداد میں آپریشنز ہو رہے ہیں ان قوتوں کے خلاف، چاہے وہ بھارتی پراکسیز ہیں، چاہے وہ فتنہ الخوارج ہندوستان ہے، یا جو دہشت گردی کابل سے ہو رہی ہے، اس سب کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہے. انہوں نے کہا کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. لیکن بخاری صاحب، یہ تاثر بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ شاید پاکستان نے اب جو دہشت گردی کو لے کر اتنی اسٹرانگ لائن اور اتنا ہارڈ سٹانس لیا ہوا ہے، اس کی ریزن ایک یہ بھی ہے کہ امریکہ کو سم ہاؤ خوش کرنے کے لیے، یا اس امید کے ساتھ کہ اس وار میں پاکستان کا ساتھ دے گا امریکہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی ملک اپنے لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا ہے. یہ ایک تو ہمیں پہلے پروجیکٹ کیا تھا ہندوستان دہشت گردی کا پروموٹر. ہمیں کہا جاتا تھا کہ پاکستان از اے سیف ہیون فار ٹیررسٹ. ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم دہشت گردی کی سہولت کاری کو تو چھوڑ دیں، ہم تو وکٹم ہیں. اور ہم نے اس کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا جب انٹرنیشنل وار آن ٹیرر چلی تھی، جس میں بڑے انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپریشنز ہوئے تھے، ہم نے اس میں بھی امریکہ کا ساتھ دیا تھا. تو ہماری دہشت گردی کے بارے میں جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، اس کو اب ٹرسٹ کرتا ہے ویسٹ بھی اور امریکہ بھی. جو اب ہندوستان ہے
اس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اتنا واضح ہے کہ میرے خیال سے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. جی بخاری صاحب، ہمیشہ ہسٹری اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ اسٹگما اٹیچ رہا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، دہشت گردی کو سپانسر کرنے کے الزامات بھی پاکستان پر لگتے رہے. اب جس طرح سے ہم اس طرح کے آرٹیکلز دیکھ رہے ہیں تو کیا پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے اور بہتر ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں اس بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کا گراف بہت بہتر ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہمارے ہاں جس طرح کے آپریشنز ہو رہے ہیں ان قوتوں کے خلاف، اور جس طرح سے ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کا پیچھا کریں گے، اس نے دنیا کو امپریس کیا ہے، دنیا کو متاثر کیا ہے کہ یس دے آر ناٹ اونلی کلیمنگ، دے آر ڈوئنگ پریکٹیکل آپریشنز. ہندوستان میں تو خود ہندوستان کی حکومت کے نیچے دہشت گردی کو سپانسر کیا جا رہا ہے، سرکاری سطح کے اوپر اس کی جو ہے وہ یعنی سرپرستی کی جا رہی ہے. یہ بات بھی اب دنیا سے چھپی نہیں ہے. تو کمپیریزن جو ہے پاکستان اور ہندوستان کا، یہ اب دنیا کو بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے. بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں.